بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله مولانا العظيم وهو الذي وہ اللہ ہی کی ذات ہے انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ جس نے تمہارے کان تمہاری آنکھیں تمہارا دل پیدا کیا قلیلا ما تشکرون لیکن تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ان دی ہوئی عظیم الشان صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں۔ سننا، دیکھنا، یہ انسان کی دو ایسی طاقتیں ہیں، اگر انسان کے پاس یہ نہ ہو تو اس کے اوپر علم کا سارا دروازہ بند ہے۔ انسان جو ہے حقیقت میں سنتا ہے، سننے سے ہی پھر آگے دیکھنا، بولنا سننے پر منحصر ہے۔ پورے قرآن کریم میں سننے کا تذکرہ پہلے ہے، دیکھنے کا تذکرہ بعد میں ہے۔ بچہ پہلے سنتا رہتا ہے، ریکارڈنگ کرتا ہے بچہ، وہ الفاظ کا ذخیرہ اس کے دماغ میں جمع ہو جاتا ہے، پھر اس نے جو چیزوں کے نام سنے ہوتے ہیں پھر ان کو دیکھنا اور ان کو بولنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عظیم الشان نعمتیں دی ہیں، قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہم نے بولنے کے لیے زبان اور یہ ہونٹ نہیں دیے؟ یہ ہونٹوں کی اس حرکت سے تم اعلیٰ سے اعلیٰ آواز پیدا کر لیتے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ تم الفاظ کی ادائیگی کر لیتے ہو۔ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو کان ہے، آنکھیں ہیں، دل و دماغ ہے، اس کو صحیح استعمال کرو۔ آج زندگی میں صحیح استعمال کرنا نہیں، اب نیا رواج آ گیا مرنے کے بعد وصیت کر جاؤ میری آنکھیں فلاں جگہ دے دی جائے۔ زندگی میں نہ صحیح استعمال کرو۔ زندگی کا صحیح استعمال یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو نابینے موجود ہیں، جو گونگے موجود ہیں، ان کی فلاح کے لیے کام کرو، اور تاریخ میں یہ کام ہوئے ہیں۔ ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ ہوا ہے، اس وقت مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت تھی۔ آرڈر جاری کیا کہ جو بھی گونگا ہوگا، بہرا ہوگا، نابینا ہوگا، اس کو ریاست کی طرف سے ایک خادم ملے گا جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہے۔ دنیا نے محنت کی گونگوں کے لیے، بہروں کے لیے، تعلیم کے اعلیٰ انتظامات کیے، وہ ہماری ریاست سے ہوتے نہیں، الٹا کام کرنا ہے۔ اب ہمارے یہاں پورے ڈسکا میں
اتنا بڑا شہر ہے، گنگوں کی تعلیم کا کوئی مرکز نہیں ہے، اندھوں کی تعلیم کا کوئی مرکز نہیں ہے۔ دنیا نے محنت کی، مصر کے وزیر تعلیم ہوئے ہیں، بھائی مصر کے کیا وزیر تعلیم، اندھے تھے، نابینا تھے، اور 50 کے قریب کتابوں کے مصنف رہے۔ بھائی کتنی کتابوں کے؟ ہمارے دادا پردادا استاد حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب نابینا تھے۔ اگر میں ان کے حالات آپ کو سنانے لگوں نا تو مجھے کم سے کم 8-10 دنوں کے درس چاہیے۔ مسجد نبوی میں جنت البقیع میں دفن ہے، آخری زندگی مسجد نبوی میں گزاری۔ قرات عشرہ قرآن کا ایک مشکل ترین فن ہے۔ اس وقت پورے ضلع میں اس کے ماہر کوئی اکا دکا قاری ہے۔ قاری فتح صاحب رحمہ اللہ نابینا تھے، تقریباً 50 کے قریب ان کی تصانیف ہے، اور قرات عشرہ پر اتنی موٹی کتابیں۔ بھائی تھے کیا نابینا، اور ہر روز ایک قرآن کریم پڑھنے کا ساری زندگی معمول رہا، بھولنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہ جو مسجد نبوی کے موجودہ ائمہ ہیں، اس وقت مسجد نبوی کے جو سب سے بوڑھے امام ہیں شیخ عبد الرحمن الحذیفی، یہ انہی کے شاگرد ہیں، یہ انہی کے شاگرد ہیں۔ مدینہ منورہ کے بڑے بوڑھے اساتذہ جو ہیں وہ سب قاری فتح صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اس لیے جنہوں نے ہمارے یہاں الحمدللہ مدارس میں پھر بھی کوئی تھوڑا بہت نابینا ان لوگوں کی تعلیم کا انتظام ہے، لیکن سرکاری طور پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں یہ عظیم الشان نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو بھائی کیا کرو، صحیح استعمال کرو۔ آنکھ کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال۔ ہمارے اسلاف کے ایسی عجیب واقعات ہیں۔ ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ، ان کا فتاویٰ ہے میرے پاس یہاں پڑا ہے 31 جلدوں میں۔ بھائی کتنی جلدوں میں؟ اتنی جلدیں ہیں، اتنی جلدیں، اور تحقیق قرآن و سنت اور فقہ پر۔ جب عمر کچھ بڑی ہو گئی تھی، ایک دن ایک مسئلہ کو تلاش لگے کرنے عشاء کے بعد۔ بھائی کب شروع ہوئے؟ عشاء کے بعد۔ فجر ہو گئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر اس مسئلہ کی تحقیق پر لگ پڑے۔ ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھی، پھر جسم تھوڑا سا تھکا، ظہر کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جیسے لیٹے اٹھے تو پتا کہ آنکھ کا پردہ پھٹ گیا۔ تو جب اٹھے آنکھ کا پردہ پھٹا تو فوراً کہا الحمدللہ، چلو جسم کے اعضاء میں سے ایک آنکھ کا تو حق ادا ہوا، ایک آنکھ کا تو کیا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما زندگی کے آخر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے حافظہ اس غضب کا دیا تھا، حافظہ اس غضب کا دیا تھا کہ اللہ کی شان، بڑھاپے میں ان کے دروازے کے سامنے پورے عالم اسلام کے 10-10 ہزار طلباء حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دروازے پر اکٹھے ہوتے، اور بھائی آنکھوں سے کیا ہو گئے تھے؟ نابینا۔ آپ کو پتا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کیا تھے؟ نابینا تھے۔ اللہ کے نبی کے دو ہی بڑے مؤذن ہیں نا، حضرت بلال اور دوسرے کون؟
حضرت عبداللہ ابن مکتوم، اللہ کے نبی بہت سارے موقعوں پر جب کہیں جنگ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، مدینہ میں اپنا جان نشین بنا کے گئے عبداللہ ابن مکتوم کو، نابینا تھے۔ اور جب جنگ قادسیہ ہوئی ہے نا ایران کے ساتھ، رستم جس کی قیادت کر رہے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہونے کے باوجود جنگ میں شریک تھے۔ بھائی وہ جنگیں آج کی طرح تھوڑی تھی، نابینا ہونے کے باوجود بھائی جنگ میں شریک تھے۔ اور آخری دن جب سخت جنگ تھی نا، تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ آج جھنڈا میرے ہاتھ میں دے۔ انہوں نے کہا جی آپ، چونکہ احترام بڑا تھا ان کا، اللہ کے نبی کے مؤذن ہیں۔ آپ کو پتہ سورہ عبس کن کے بارے میں اتری ہے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، قرآن نے تذکرہ کیا اس نابینے کا، ان جاءہ الاعمی، آپ کے پاس ایک نبینا آیا ہے۔ اور یہ کس لیے آیا ہے؟ قرآن نے ان کی اعلیٰ ترین نیت کا تذکرہ قرآن کا حصہ ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ ویسے تو قرآن نے اس نابینے کی تعریف نہیں نہ کی۔ سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا آپ نابینا ہیں؟ کہنے لگے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آج جنگ کا سب سے مشکل مرحلہ ہے، ہو سکتا ہے کسی آنکھوں والوں کے پاس جھنڈا ہو وہ ڈر کے بھاگ جائے، میں نابینا ہوں، بھاگ تو سکتا نہیں، میرے جسم کے ساتھ جھنڈا باندھ دو، جب تک میری شہادت نہیں ہوتی اس وقت تک کھڑا رہوں گا۔ اس زمانے میں جھنڈے کا گرنا کس چیز کی علامت تھی؟ شکست کی علامت تھی۔ اس لیے تاریخ میں الحمدللہ دین کے اعتبار سے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے پاکستان کے سب سے بڑے قاری، پاکستان کے سب سے بڑے استاد سندھ میں تھے، شکارپور میں قاری نابینا تھے، ان کا نام تھا قاری محمد علی سندھی، ازہر کے بھی فارغ تھے، ابھی فوت ہوئے پچھلے سال، پاکستان کی سب سے بڑے قاری تھے، اور ان کا قرآن قرات عشرہ پاکستان کے بڑے بڑے اساتذہ سب ان کے شاگرد، پاکستان کے بڑے بڑے اساتذہ سب بھائی کیا تھے؟ ان کے شاگرد تھے، اور کراچی میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ کراچی کی جو بڑی بڑی مساجد ہے نا، ان میں جھگڑا ہوتا تھا کہ اس سال قاری صاحب نے قرآن کہاں سنانا ہے۔ بھائی تھے کیا؟ نابینا۔ میں نے جس ادارے سے میری فراغت ہے دارالعلوم کراچی سے، وہاں کے جو سینئر قراء ہے دو، ایک ابھی فوت ہو گیا بڑھاپے میں، دونوں بھائی ہیں، دونوں نابینا ہیں، قرآن کریم کے دارالعلوم کراچی کے سب سے بڑے استاد ہیں دونوں۔ ایک ابھی فوت ہوا قاری عبد المالک صاحب۔ تاریخ میں اگر میں نابینا محدثین اور قراء کا تذکرہ کروں نا، تو 100 کے لگ بھگ افراد تو اب ذہن میں آ رہے ہیں جو نابینا تھے، بڑے بڑے محدث بنے۔ چلو ایک آپ کو عجیب بات بتاؤ، اس وقت آپ کو پتہ ہے مصری قراء دنیا میں سب سے آگے قرآن پڑھنے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ پچھلے 150-200 سال سے مصر کے قراء میں جو مرکزی قیادت ہے نا، وہ سارے نابینا قاریوں کے پاس ہے۔ بھائی کس کے پاس ہے؟ مصر میں پچھلے 200 سال میں سب سے بڑے قاری ہوئے شیخ رفعت، 1948 یا 49 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور مصری قرات میں ان کو اپنا امام اور استاد مانتے۔ کوئی مصری قاری ایسا نہیں جو ان کے لہجے کو پڑھنا اپنے لیے فخر نہ سمجھتا ہو۔ نابینا تھے۔ میں ایک دن بیٹھا مصری قراء کو دیکھ رہا تھا، نابینا کتنے ہیں؟ 35-40 تک تو میں گیا،
کہ فلاں بھی نابینا ہے، فلاں بھی نابینا ہے، فلاں بھی نابینا ہے، فلاں بھی نابینا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک تو یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ بڑے بڑے نابینا تاریخ میں بڑے بڑے اہل علم ہوئے، بڑے بڑے قاری ہوئے، اللہ نے ان کو آنکھیں نہیں دی لیکن انہوں نے قرآن کی، دین کی، اسلام کی، علم کی خدمت کی۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں، پھر کوئی نہ کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے سب سے بڑے حکیم جو ہیں وہ حکیم نابینا ہے، نام ہی ان کا پڑ گیا تھا کیا؟ حکیم۔ علامہ اقبال کے بھی استاد ہیں، علامہ اقبال نے قطع کہا ہے ان کی شان میں۔ علامہ اقبال نے جن لوگوں کی اپنے اشعار میں تعریف کی ہے ان میں حکیم نابینا بھی ہیں۔ اور جب علامہ اقبال بیمار ہوئے تو ان کو سفارش کی کہ میرا علاج کرو، لیکن حکیم نابینا اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا میں لاہور نہیں آ سکتا۔ علامہ اقبال نے ان کی تعریف پر اشعار کہے، اور یہ حکیم اجمل کے سب سے بڑے شاگرد تھے، اور حکیم نابینا حکیم بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے، دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں سے تھے۔ اور ان کے پاس ایک بکسہ ہوتا تھا اتنا، اس میں 30 خانے تھے اور ان میں 30 دوائیاں تھی، بس نہ 29 ہوتی تھی نہ 31 ہوتی تھی۔ حکیم پاکستان کے جو ہے نا حکیم سعید، یہ ہمدرد والے، یہ انہی کے شاگرد ہیں۔ ان کے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید جو ہندوستان میں رہ گئے تھے، ہندوستان کا ہمدرد ان کا ہے، اور پاکستان والا جو ہمدرد ہے یہ حکیم سعید کا۔ دونوں بھائی حکیم نابینا کے شاگرد ہیں۔ حکیم سعید نے اپنے استاد پر پوری کتاب لکھی ہے حکیم نابینا پر۔ ان کے پاس اتنا کا بکسہ ہوتا تھا، اس میں 30 خانے ہوتے ہیں، ان میں 30 دوائیاں۔ حکیم نابینا کہا کرتے تھے پوری دنیا کی تمام بیماریوں کی دوائی ان 30 خانوں میں، مہارت تھی 3 خانوں کو ملا کے دوائی ایجاد کر دیتے۔ آج کل شاید بعض لوگ حکیموں کا مذاق اڑاتے ہیں، اب تو طب ختم ہو گئی نا۔ حکیم نابینا کوئی بیماری آئے، دہلی کی جامع مسجد میں حکیم صاحب نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کے بعد مسجد کے صحن کے سامنے بیٹھنا، پورے ہندوستان سے مریض آتے ہیں، ہر بیماری کا سنتے، ایک خانہ یہ، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ ملا کے دوائی دے دیتے۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہوئے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، یہ جو موجودہ نا مفتی تقی عثمانی ان کے والد ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ میرے ابا اور حکیم نابینا، حضرت مولانا یاسین صاحب اور حکیم نابینا، یہ دونوں ہم کلاس تھے دارالعلوم دیوبند میں۔ کہنے لگے میرے ابا بیمار ہوئے، مجھے کہا بیٹا دہلی جاؤ، حکیم نابینا ہوں گے، اس طرح ان کا مجھے بتانا، ان کو وہ میرے ساتھی ہیں، ہم کلاس ہیں، اور میرے لیے دوائی لے کر آؤ۔ مفتی محمد شفیع صاحب کہنے لگے میں نوجوان تھا، میں گیا، میں نے جا کے ان کو بتایا میں دیوبند سے آیا ہوں، میں آپ کے جو ہم کلاس ہے مولانا یاسین صاحب ان کا بیٹا ہوں، اور میرے ابا اس تکلیف میں مبتلا ہے، تو مجھے دوائی دے دو۔ کہنے لگا پھر تو میرا بھتیجا لگا، بڑے پیار سے پیش آئے، باتوں باتوں میں مجھے کہنے لگے بیٹا اپنے ابا کی دوائی بعد میں لینا، پہلے اپنی لے، تیرے پھیپھڑے خراب ہیں۔ میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہ بیٹا تیرے پھیپھڑے خراب ہیں۔ کہنے لگا مجھے دوائی دی، پھر میرے ابا کی دی، میں واپس آیا، میں نے اپنے ابا جی کو بتایا، میرے ابا جی کہنے لگے حکیم نابینا کسی مرض کی تشخیص کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مرض نہ ہو۔ کہنے لگا وہ دوائی میں نے رکھ دی، مجھے کچھ بھی نہیں، 4 مہینے کے بعد مجھے پھیپھڑوں کی تکلیف ہوگی، میں نے پھر وہ دوائی استعمال کی۔ حکیم سعید نے لکھا کہ جو ہندوستان کے انگریز واسرائے تھے نا، جو گورنر تھے، ان کو پتہ چلا، چونکہ یہ جو جدید لوگ ہیں یہ پرانے حکیموں کا مذاق اڑاتے تھے، اس نے کہا یہ کیا لوگوں کو پاگل بناتا ہے۔ واسرائے ہند آئے انگریز، ان کو چیک کیا، کہا تیرے اندر فلاں فلاں مرض ہے،
اس نے وہ آیا تھا مذاق اڑانے، گورا جو تھا ہندوستان کا جو تھا واسرائے تھا، اس نے جب حکیم نابینا نے سارے مرض بتا دیے نا، اس نے مذاق اڑا، اس نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو، مجھے تو کوئی مرض نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یہ صرف حکیم نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی بندے ہیں، ان کی بات غلط نہیں ہوئی آج تک۔ بہرحال واسرائے مذاق اڑا کے چلا گیا، اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تیرے جسم میں فلاں مرض ہے۔ سال کے بعد واسرائے ہند دوبارہ آئے، کہا جی میں پچھلے سال آپ کا مذاق اڑا کے گیا تھا، میرے اندر کوئی مرض نہیں ہے، لیکن مجھے یہ مرض پیدا ہو گیا، آپ کی مہربانی مجھے دوائی دے دو۔ حکیم نابینا نے کہا اب میں آپ کو دوائی نہیں دوں گا، لیکن مجھے نبض چیک کرو۔ چیک کروائی، کہا جناب تیرے پاس 3-4 مہینے ہیں، اب تیرا مرض وہاں پہنچ گیا ہے کہ تیرا علاج نہیں ہو سکتا، تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور یہ واسرائے ہند 4 مہینے کے بعد یہ گورا مر گیا۔ پھر حکیم نابینا کا تذکرہ برطانیہ تک گیا کہ وہ شخص ایسا ہے۔ علامہ اقبال نے ویسے ہی ان کی تعریف میں نے عرض کیا پورا قطعہ کہا ہے۔ میں یہ باتیں کس لیے سنا رہا ہوں؟ میں جتنی میں نے آپ کو سنائی ہے نا، اتنے واقعات نابینوں کے اور آ گئے، اگر آپ کہیں تو کل کا درس میں اور سنا دیتا ہوں، لیکن عبرت کے لیے جتنا میں نے کہا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ میں اس آیت میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے بہت ہی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میری اور آپ کی آنکھ، میری اور آپ کی زبان، میں دیکھو سچی بات یہ ہے، میں اکثر یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، بہت سے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پروفیسر، پڑھے لکھے کام کر، مجھ سے میں ملنا چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور ان کی آواز سے ان کی بے چینی، بے قراری محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا بھائی آ جاؤ میرے پاس۔ اب میرے پاس بیٹھے، آ کے اپنا مسئلہ بتایا، 10 منٹ ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ تسلی، کچھ ہدایات، کچھ مشورے ان کو سمجھائے۔ مفتی صاحب یہ تو میرا وزن ہلکا ہو گیا۔ گئے، ان باتوں پر عمل کیا، اللہ نے پریشانی سے نکال دیا۔ بعد میں دوستوں کے فون آتے ہیں، مفتی صاحب آپ کی فلاں بات سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اس سے نکل آئے، پریشانی سے میں نکل آئے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یار اللہ نے ہماری زبان میں کتنی صلاحیت رکھی ہے، اگر ہم سب اپنی زبان کو مفید استعمال کریں تو ہم ہزاروں دکھی لوگوں کے دکھ کو دور کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی آنکھ میں کتنی، بھائی قرآن کیوں بار بار کہہ رہا علم نجعل لہ عینین، وہ ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ سمیعا و بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں یہ کان دیے، ہم نے تمہیں یہ دل دیا ہے، اپنی صلاحیتوں پر ذرا غور کرو اور اپنی صلاحیتوں کو ذرا مفید استعمال کرو۔ نبی بھی بظاہر بھائی اسی انسانی ڈھانچے میں ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن نبی کا وجود اس کائنات کے لیے اتنا مفید ترین ثابت ہوتا ہے، اس کائنات کا سب سے قیمتی جو پرزہ ہے، حقیقت یہ اس کائنات کو جس پرزے نے جینا سکھایا ہے بھائی وہ کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منفی کر دیا جائے تو اس کائنات کے دامن میں بچتا کچھ نہیں۔ اب اللہ کے نبی تو اسی وجود، بھائی اللہ کے نبی کا جو قد تھا وہ 200 فٹ تھا، یہی انسانوں والا حلیہ تھا نا، لیکن اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ایسا خیر کا چشمہ جاری ہوا، قیامت تک اللہ کے نبی کے ارشادات سے انسان رہنمائی لیں گے کہ نہیں؟ رہنمائی لیں گے۔ اس لیے بھائیوں میں اس آیت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کل کا درس بھی میں نے اسی پہ عرض کر دیا، میں اور آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لامحدود صلاحیتوں سے نوازا ہے،
میری اور آپ کی آواز، میری اور آپ کی زبان، میرا اور آپ کا دل و دماغ، ہم اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں اور ان کو مفید استعمال کریں۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو مفید استعمال کرنا، یہی سب سے بڑا شکر ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل پیدا کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں بہت تھوڑے ہیں جو ان چیزوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ دے، اور مجھے اور آپ کو اپنی اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی اور ان کو مثبت سے مثبت، مفید سے مفید بنانے کی اللہ جل جلالہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم